دل چاہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آج نہیں تلاوت کرنی، کل کر لوں گا، کل 2 سپارے پڑھ لوں گا، آج 2 پڑھ کے اپنے نفس کو مارا جائے۔ اگر آج نفس کی ایک بات ماننی، کل کو یہ 2 بنوائے گا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے جمعے کی حدیث سنائی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ شیطان کو قید کرتا ہے، مومن کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں شیطان جس طرح مسلمان کو برگلا سکتا ہے، رمضان المبارک میں ایسے نہیں برگلا سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی مسلمان گناہ کیوں کرتا ہے؟ رمضان المبارک میں کئی لوگ گانا سن رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی کئی لوگ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے گانا گا رہے ہوتے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ روزے ہی نہیں رکھتے، کئی نماز ہی نہیں پڑھتے، کئی لوگ۔ پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے جب شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا، تو اب یہ مسلمان پھر کیوں گناہ میں مبتلا ہے، پھر یہ اللہ کے قریب کیوں نہیں جا رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال کل میں پچھلے جمعے میں نے جو بیان کیا تھا اس پہ یہ مجھ سے ہوا تھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، یہ نہیں بتایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان 11 مہینے شیطان کی بات مانتا ہے، 11 مہینے اس کا چیلا بن کے رہتا ہے، 11 مہینے پکا مرید ہوتا ہے شیطان کا، تو 1 مہینے میں اگر شیطان چلا بھی جائے تو اس کا جو اثر اور جو اس کی عادت ہے وہ انسان سے نہیں جاتی، وہ 11 مہینے کا اثر، وہ جو برائی کا اثر ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے اور دوسرا انسان کے ساتھ اس کی نفس ہے، ہماری نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، جو ہماری خواہشات ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا کر چکی ہیں۔ یعنی کہ میرے اندر خواہشات ہے موبائل چلانے کی، تو یہ اتنا بگاڑ پیدا کر چکی ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا رمضان شریف ہے یا نہیں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا مسجد ہے یا نہیں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا مدرسہ ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جب بگاڑ اس لیول کا پیدا ہو چکا کہ اب اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے، روزہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جب اس چیز کا اس کو احساس نہیں ہے تو پھر وہ اس کا تدارک کیسے کرے گا؟ ایک آدمی 11 مہینے سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں آیا، اب اس کا جو نفس ہے اس کے اوپر جری ہو گیا، اس کا نفس اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اب اپنے نفس کو وہ کیسے مات دے گا؟ اب اپنے نفس کو کیسے ہرائے گا؟ شیطان اب اس کو نہ بھی کہے کہ تو مسجد میں نہ جا، اس کا نفس ہی اسے نہیں آنے دے گا۔ اس کا جو اندر کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ اس کو کہے گا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے مہینے نہیں گیا، کیا کچھ ہو گیا؟ اللہ نے کوئی کھانا چھین لیا، اللہ نے کوئی لباس چھین لیا؟ جب اتنے مہینے تو اللہ کا نافرمان رہا، اللہ نے تجھے ساری چیزیں عطا فرمائی، تو 1 مہینہ اور سے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر اتنی گندگی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ گند کر پھینکتے رہے 11 مہینے ایک جگہ پہ گند پھینکے اور پھر 1 مہینہ کوئی پھینکنے والا نہ ہو، تو کیا وہ جگہ صاف ہو جائے گی؟ وہ گندی ہے بھائی، گندی رہے گی، اس کو بتکلف صاف کرنا پڑے گا، کوشش کر کے صاف کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے دل کا یہ جو گھر ہے، یہ جو دل کی جگہ ہے، یہ کالی ہو چکی ہے، یہ گندگی سے بھری ہوئی ہے، اب اس کو بتکلف صاف کرنا پڑے گا، کوشش کر کے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے پھر ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل میں سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کالا سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب حق بات وہ سنتا ہے لیکن اس کے پلے نہیں پڑتی، وہ سمجھتا ہے اس کے پلے نہیں پڑتی، اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ نماز اچھی چیز ہے، روزہ اچھی چیز ہے، قرآن اچھی چیز ہے، یہ لوگ اچھے کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ ادھر نہیں جاتا کیونکہ اس کا دل سیاہ اور مہر زدہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب مہر لگ چکی ہوتی ہے تو اس کا پھر کوئی تلافی نہیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اب اس کی تلافی ہے، بہتر مومن کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، اور مومن گناہ میں رہے یہ بھی اس کی شان نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گیا مومن کا کام ہے فوراً اللہ سے صلح کرے، توبہ کرے، معافی تلافی بات ختم۔ تو یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے لیے، اپنے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کے لیے دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا یار کافی سارے برانڈ خرید لیتے ہیں تو لاٹری کوئی تو نکلے گی نا۔